گوپی ناتھ نے وہی کیا جو اس کا دل چاہتا تھا۔ دوپہر ٹھیک 12 بجے اس نے گردے کے درد کی 2-3 گولیاں وسکی کے پیک میں گھول کے پی لیں۔ درد کی گولیوں نے اس کا درد دور کیا اور وسکی اسے ترنگ میں لے آئی۔ وہ بہت خوشگوار موڈ میں آ گیا اور برآمدے میں کرسی ڈلوا کر بیٹھ گیا۔ شراب جو اس کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی تھی اس کے سامنے پڑی تھی۔ وقفے سے وہ شوبھا کو اشارہ کرتا۔ وہ ایک چھوٹا سا پیک بنا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیتی۔ وہ نشہ ٹوٹنے نہیں دے رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ نشہ ٹوٹ گیا تو تمام تر بیماریاں اپنے اذیتناک جبڑوں کے ساتھ اسے بھنبوڑنے لگیں گی۔ دوپہر کو گوپی ناتھ نے ٹینس لان میں بیٹھ کرسیاں لگوا لیں۔ وہاں وہ شام تک ٹینس دیکھتا رہا اور اچھا کھیلنے والوں کو داد دینے کے ساتھ ساتھ برا کھیلنے والوں کو گالیاں بھی دیتا رہا۔ شام کی تفریح کے لیے اس نے ایک انوکھا پروگرام بنایا۔ پروگرام یہ تھا کہ وہ فلم دیکھے گا، اور وہ بھی سینما میں۔ سینما میں فلم دیکھنے کے لیے وہ مشہور ریجنٹ ہوٹل میں جائے گا اور وہاں سینما میں فلم دیکھنے کے بعد وہ مشہور ریجنٹ ہوٹل میں جائے گا اور وہاں کینڈل لائٹ ڈنر کرے گا۔ ڈاکٹر پرساد کی پریشانی عروج پر تھی۔ وہ بار بار میرے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، مسٹر شاہ جہاں، اٹ از ٹو مچ۔ مجھے یقین نہیں کہ گوپی صاحب زندہ واپس آ سکیں گے۔ دوپہر سے وہ آدھی بوتل وسکی پی چکے ہیں اور 6 درد کش گولیاں کھا چکے ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں، اٹ از ٹو مچ۔ کسی بھی وقت بے ہوش ہو کر یہ کومے میں جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا، اگر تم ڈاکٹر ہو کر انہیں نہیں روک سکتے تو اور کون روک سکتا ہے؟ وہ کسی کی نہیں مانتے۔ ہاں، ایک شوبھا ہے، شاید وہ کچھ کر سکے۔ مس شوبھا نے بھی بہت کوشش کی ہے جی، منت سماجت بھی کرتی رہی ہیں، لیکن وہ اپنے ارادے پہ قائم ہے۔ تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ کرے کہ وہ کسی بڑے صدمے سے بچے رہیں۔ شام کو گوپی ناتھ نے باقاعدہ نہا دھو کر شاندار لباس پہنا، گلابی قمیص، سفید پینٹ، پھولدار ٹائی اور سر پر فرانسیسی ہیٹ۔ نشے نے اس کے بیمار جسم میں نئی توانائی پیدا کر دی تھی۔ وہ واکنگ اسٹک کے سہارے بآسانی چل رہا تھا۔ وہ بڑے اہتمام اور کروفر کے ساتھ فلم دیکھنے جا رہا تھا۔ اس کے اہل خانہ یعنی رشتہ داروں میں سے 10-12 افراد ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ شوبھا، ڈاکٹر پرساد اور 2-3 ملازم بھی ہمراہ جا رہے تھے۔ مقامی سینما میں سارے کے سارے باکسز اس مقصد کے لیے پیشگی بک کرا لیے گئے تھے۔ گوپی ناتھ کے پسندیدہ اداکار راج کپور کی فلم کل، آج اور کل لگی ہوئی تھی۔ اس پروگرام میں مجھے اور صفدر کو بھی مدعو کیا گیا۔ شام 6 بجے 5 گاڑیوں کا قافلہ بڑے کروفرز سے فلم دیکھنے روانہ ہوا۔ انڈیا کے سینما ہال بہت کشادہ اور وسیع و عریض ہوتے ہیں۔ باکسز بھی قدرے اچھے تھے۔ ان باکسز کی بلندی اتنی زیادہ تھی کہ نیچے ہال میں دیکھا تو یوں لگا کہ کسی مینار پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ گوپی ناتھ نے اپنے لیے خاص باکس منتخب کیا۔ شوبھا کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ 6-7 سال پہلے تک گوپی صاحب اکثر فلم دیکھا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ اسی باکس کو ترجیح دیتے تھے۔ غالباً اب بھی گوپی ناتھ اپنی اسی پرانی یاد کو تازہ کرنا چاہ رہا تھا۔ گوپی ناتھ کے باکس میں اس کے علاوہ شوبھا اور ڈاکٹر پرساد بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ ایک ملازمہ بھی تھی۔ فلم اچھی رہی۔ فلم دیکھنے کے بعد گوپی ناتھ نے گاڑی میں ہی چند دوائیں کھائیں، ایک انجیکشن لگوایا اور وسکی کا ایک بڑا پیک پی کر ریجنٹ ہوٹل کی طرف روانہ ہوا۔ ریجنٹ ہوٹل کے شاندار ہال میں بھی 8-10 میزیں مخصوص تھیں۔ لائیو موسیقی کا انتظام تھا۔ موم بتیوں کی روشنی نے ماحول کو خوابناک بنا رکھا تھا۔ اس مرتبہ گوپی ناتھ نے مجھے لفٹ کرائی۔ شوبھا کے علاوہ میں بھی اس کی میز پر موجود تھا۔ اس کے علاوہ گوپی کی کوئی ادھیڑ عمر عزیزہ بھی تھی۔ ہاں، ڈاکٹر پرساد نہیں تھا۔ ڈاکٹر پرساد کو ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ گوپی ناتھ نے اپنے لیے جس قسم کا مینیو منتخب کیا تھا اسے دیکھ کر یقیناً ڈاکٹر پرساد کو اختلاج قلب ہو جاتا۔ اس میں چکن جلفریزی، مٹن جنجر، فنگر فش اور قورمہ تھا، 2 قسم کے سلاد، سویٹ ڈش اور آئس کریم۔ غرض ہر قسم کی بدپرہیزی اس میں موجود تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ گوپی ناتھ بہت تھوڑا کھائے گا، لیکن وہ ہر قسم کا کھانا اپنے سامنے سجانے کا شوقین تھا۔ کھانا آ گیا تو ہم مصروف ہو گئے۔ شوبھا بڑی نزاکت اور نفاست سے ہر شے تھوڑی تھوڑی گوپی ناتھ کی پلیٹ میں ڈال رہی تھی۔ گوپی ناتھ کی نگاہوں میں بڑی حسرتناک کیفیت تھی۔ وہ ان کھانوں کو بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بس میں ہوتا تو خود کو حلق تک ٹھونس لیتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی شے 2-3 چمچ سے زیادہ نہیں کھا سکتا، اور یہ گنجائش بھی اس لیے تھی کہ اس نے پین کلرز کے ذریعے اپنا جسمانی درد دبا رکھا تھا اور شراب کے ذریعے خود میں مصنوعی توانائی پیدا کر رکھی تھی۔ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ونڈرفل، ہر چیز نگاہوں کے سامنے گھومتی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ میری پسندیدہ ترین شراب ہے۔ اس کی ماں کے
ڈاکٹر نے مجھے 3 مہینے سے اس کے لیے ترسا رکھا تھا. اور پھر تمہیں معلوم ہے جب نرس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے تو سب کچھ سندر ہو جاتا ہے. کیوں نرس؟ یس سر. وہ شرما گئی. اس شرم کے باوجود اس کے چہرے پر حزن و ملال کی پرچھائیاں بھی موجود تھیں. گوپی ناتھ نے کیف کے عالم میں اپنا چہرہ چھت کی طرف کرتے ہوئے کہا، بہت عشق کیے، بہت پاپڑ بیلے، لیکن جو مزہ شوبھا کی محبت میں ملا کہیں نہیں ملا. شوبھا کی پیشانی پر پسینے کی چمک آ گئی. اس نے ویٹر کو بلانے کے بہانے اپنی توجہ دوسری طرف مبذول کر لی. گوپی ناتھ اپنی ترنگ میں بولتا چلا گیا. اس نے دل کھول کر شوبھا کی تعریف کی، پھر چندر پرکاش کے لتے لینے لگا جس نے شوبھا کو رسوا کیا. بولتے بولتے وہ جوش میں آ گیا. بھگوان کی سوگند کھا کر کہنے لگا کہ وہ چندر کے باپ رام اور اس کے خیرخواہوں کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر دے گا، انہیں کوٹھی سے فٹ پاتھ پر لے آئے گا. شوبھا نے اس کا ہاتھ تھاما اور اجازت سے بولی، سر آپ زیادہ نہ بولیں، آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے. ڈاکٹر پرساد بار بار کہہ رہے ہیں کہ دواؤں کے باوجود شوگر لیول بڑھا ہوا ہے. تم بہت تیز ہو. تمہارا خیال ہے کہ شوگر کا تذکرہ کروں گی تو میں سویٹ ڈش کھانے کا ارادہ ترک کر دوں گا؟ نہیں مائی ڈیئر، ایسا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا. اس ہوٹل کی رس ملائی کھانے کے لیے تو میں ہتھیلی پر جان بھی رکھ سکتا ہوں. میں نے دل میں سوچا ہتھیلی پر نہیں تو اور کہاں رکھی ہوئی ہے. گوپی ناتھ نے نہ صرف رس ملائی کھائی بلکہ آئس کریم کے بھی 2 چمچ لیے. آئس کریم کھانے میں شوبھا نے گوپی کی مدد کی اور اس کے لرزتے ہاتھ کو سہارا دے کے چمچ گوپی ناتھ کے منہ تک پہنچایا. شوبھا آج خوبصورت نظر آ رہی تھی. غالباً آج اس نے تیار ہونے میں اہتمام کیا تھا. ہلکی گلابی ساڑی تھی جس میں کہیں کہیں تارے سے ٹنگے تھے. ہاتھ میں چاندی کے خوبصورت کنگن تھے. ہلکا سا میک اپ بھلا لگ رہا تھا. صرف چند روز پہلے وہ قیامت سے گزری تھی. ایک بدقماش شخص نے اسے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا، لیکن شوبھا نے حیرت انگیز تیزی سے خود کو سنبھالا تھا اور آج وہ گوپی ناتھ کی خوشی کی خاطر رنج و الم کی ہر پرچھائی اپنے چہرے سے سمیٹ چکی تھی. کھانے کے بعد رات قریباً 11:30 بجے ہوٹل ریجنٹ سے ہم واپس گھر روانہ ہوئے. ہوٹل کے گیٹ سے نکلتے ہوئے گوپی ناتھ نے قافلے میں موجود خواتین کے لیے موتیے کے ہار اور گجرے وغیرہ خریدے. تاہم یہ بات سمجھنی زیادہ مشکل نہیں تھی کہ ہار اور گجرے خریدنے کی اصل وجہ شوبھا ہی تھی. بعد ازاں راستے میں بھوپال کی مشہور و معروف دکان سے خوشبودار پان بھی لیے گئے. 10-15 منٹ میں ہم گوپی ناتھ مینشن پہنچ گئے. سائیں علی کو انفلوئنزا کی شکایت تھی. سروج 24 گھنٹے اس کی تیمارداری میں لگی ہوئی تھی. انفلوئنزا کی شکایت کی وجہ بھی بڑی معقول تھی. 2 دن پہلے رات کو سائیں علی نے آم کے اچار اور دہی کا ملک شیک پیا تھا، پھر ایک سیر جلیبیاں مرغے کی یخنی میں ڈبو کر کھائیں تھیں اور ساری رات کوٹھی کے گراسی لان میں سر کے بل کھڑا رہا تھا. صبح وہ اوس سے نچڑا ہوا تھا اور دھواں دھاں چھینکیں مار رہا تھا. بہرحال اب طبیعت قدرے بہتر تھی. ہم گاڑیوں سے اترے تو گوپی ناتھ شوبھا کا ہاتھ پکڑ کر خوابگاہ کی طرف چلا گیا. شوبھا کی حرکات و سکنات میں معنی خیز شرمیلا پن اور خاموشی تھی. گوپی ناتھ واکنگ اسٹک کے سہارے قدم جما کر چل رہا تھا. تھوڑی دیر میں اور صفدر چہل قدمی کے لیے لان میں نکل آئے. کھانا مزیدار تھا اور پیٹ بھر کے کھایا تھا، لہٰذا سونے سے پہلے مٹر گشت ضروری تھا. لان میں چہل قدمی کرتے ہوئے میری نگاہ ان کھڑکیوں کی طرف اٹھ گئی جو گوپی ناتھ کی خوابگاہ کی طرف کھلتی تھیں. ہم ذرا قریب سے گزرے تو خوابگاہ کی ایک جھلک نظر آئی. شیشے کی انتہائی خوبصورت میز پر نہایت مہنگی شراب موجود تھی. قریبی سگریٹ اور گلاس وغیرہ پڑے تھے. شوبھا کھڑکیوں کے پردے درست کر رہی تھی. چند لمحے بعد وہ کھڑکی بھی بند ہو گئی جس سے ہمیں انتظام و انصرام کی جھلک نظر آئی تھی. صفدر نے معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھا اور مسکرا دیا. اس رنگ رنگیلے بابے کو دیکھتا ہوں تو یوں لگتا کہ چٹے پل والی حویلی کا دفینہ کسی اندھی کھائی کے کنارے پڑا ہے. ذرا سی ہوا چلے گی تو یہ دفینہ لڑک کر ہزاروں فٹ گہری کھائی میں چلا جائے گا اور ناپید ہو جائے گا. کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں. آپ دیکھ ہی رہے ہیں بابے کے کرتوت. اپنی بدعمالیوں اور بدپرہیزیوں کے سبب کسی بھی وقت لڑک سکتا ہے. اگر یہ اچانک لڑک گیا نا تو چٹے پل کا دفینہ کا ٹھکانہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہو سکے گا. سب کچھ اس کے ساتھ ہی چتا میں چلا جائے گا. ہاں بھائی، رسک تو بہرحال موجود ہے، صفدر بولا. میرے خیال میں یہ بات بھی غلط ہے کہ گوپی ناتھ پر کسی طرح دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا. ٹھیک ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ ہی کوئی اور قریبی رشتہ دار ہے جس کو مصیبت میں دیکھ کر گوپی ناتھ کا دل پسیج سکے، لیکن شوبھا تو ہے. ہم صاف دیکھ رہے ہیں کہ بڈھا اس پہ بری طرح فریبتا ہے. میں تم سے اتفاق نہیں کرتا.
میرے جائزے کے مطابق شوبھا بڈھے کی ضرورت تو ہے لیکن کمزوری نہیں. ویسے بھی جو شخص 18-20 عشق بھگتا چکا اس سے زیادہ سنجیدگی کی توقع کرنا تو عبث ہے. شوبھا سے گوپی کی وابستگی تو ضرور ہے لیکن اس وابستگی کی اس نے حدود مقرر کر رکھی ہیں. اسی دوران سامنے سے مسٹر جی کلارک اور مجتبیٰ کنور آتے دکھائی دیے. وہ بھی ہماری طرح مٹر گشت کے لیے نکلے تھے. میں مسٹر جی کلارک اور مجتبیٰ کو مندر میں پیش آنے والے تمام واقعات تفصیل سے آگاہ کر چکا تھا. تاہم مسٹر کلارک کے ذہن میں کچھ باتیں ابھی وضاحت طلب تھیں. ہم وسیع عریض لان میں فوارے کے پاس رنگین چھتری تلے بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے. رات کو ہم دیر سے سوئے تھے لہٰذا صبح 10 بجے کے قریب آنکھ کھلی. سروج چونکہ سائیالی کی سیوا میں مصروف تھی لہٰذا صبح سویرے ہی اٹھ کر چلی جاتی تھی. میں نے منہ ہاتھ دھو کر گوپی ناتھ کے ایک ملازم کو بلایا اور پوچھا صاحب کہاں ہیں؟ سو رہے ہیں. 11 بجے کے قریب پتہ چلا کہ گوپی ناتھ صاحب بیدار ہو گئے ہیں اور بیڈ ٹی لے رہے ہیں. شوبھا سے بھی ملاقات ہوئی. اس کی نگاہیں جھکی جھکی تھیں. بدلی سی رنگت رات کا فسانہ کہہ رہی تھی. گوپی ناتھ سے میری ملاقات 12 بجے کے لگ بھگ پائیں باغ میں ہوئی. اس نے اپنا بستر ایک گھنے سایہ دار درخت کے نیچے لگوایا تھا. قریب ہی چند کرسیاں پڑی تھیں. میز پر تازہ انگلش کا اخبار، 2-4 رسالے اور ریڈیو رکھا تھا. ہمارے تمام تر خدشات کے برعکس بڈھا ٹھیک ٹھاک ہی نظر آ رہا تھا. شوبھا اس کی پائتی کی طرف کرسی پر بیٹھی تھی اور بڑی نفاست سے سیب کی قاشیں کاٹ کاٹ کر پلیٹ میں رکھ رہی تھی. گوپی ناتھ مجھے دیکھ کر مسکرایا. کیا بات ہے شاہ جہان، تم کچھ حیران نظر آ رہے ہو. شاید تمہارا خیال تھا کہ میں آج کا سورج نہیں دیکھ سکوں گا. نہیں تاؤ جی، خدا آپ کی عمر دراز کرے. آپ کو تو بھی بہت سی ذمہ داریاں نبھانی ہیں. میں تمہیں چہرے سے کیسا نظر آ رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، بلکہ کل سے بھی کچھ بہتر لگ رہے ہیں. لو اب بتاؤ. گوپی ناتھ شوبھا سے مخاطب ہوا. تم تو مجھے واقعی بڈھا کر کے چھوڑو گی. وہ ڈاکٹر پرساد کا کم تھا جو اب تم بھی ہر وقت مجھے دنیا کا بیمار ترین شخص ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہو. جب بھی میں اپنے آپ کو خود بوڑھا اور بیمار محسوس نہیں کرتا تو تم کیوں ہر وقت مجھے یقین دلانے کی کوشش کرتی رہتی ہو. اب دیکھو کل تمہارے سامنے کیا کچھ نہیں کیا. کھایا پیا، سیر کی، فلم دیکھی. کوئی اثر پڑا مجھ پر؟ اس ٹائم بھی تقریباً ٹھیک ہوں. بس گردے میں ہلکا ہلکا درد ہے. ابھی دوا کھاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا. گوپی ناتھ کو دیکھ دیکھ کر مجھے دلی حیرت ہو رہی تھی. وہ واقعی بہت سخت جان تھا. اس کے منصوبے بھی طویل تھے. اب وہ باقاعدگی سے صبح کی سیر کا پروگرام بنا رہا تھا اور سینئر ڈاکٹر کے مشورے سے اپنی خوراک میں ضروری تبدیلیاں کرنا چاہتا تھا. چند منٹ بعد ڈاکٹر پرساد بھی وہاں پہنچ گیا. اس نے گوپی ناتھ کا ٹیمپریچر لیا، بلڈ پریشر وغیرہ چیک کیا اور اس کی ہدایت کے مطابق شوبھا نے گوپی کو دوا کھلائی اور انجیکشن لگایا. گوپی ناتھ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور گپ شپ لگانے لگا. وہ مجھ سے بمبئی کے واقعات سن کر محظوظ ہوتا تھا. اس کی خواہش کے مطابق میں اسے انڈیا کے ایک مشہور ولن کے سگے بھائی کی موت کا واقعہ سنانے لگا. یہ واقعہ گوپی ناتھ کے قمار خانے لکی اسٹار کے قریب ہی ایک بلڈنگ میں پیش آیا تھا. اپنی باتوں کے دوران میں نے محسوس کیا کہ گوپی ناتھ کچھ بے چین سا ہے. وہ بار بار پہلو بدل رہا ہے. آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا لیکن چند ہی سیکنڈز کے بعد ایک دم گوپی ناتھ کی پتلیاں اوپر چڑھ گئیں. اس نے کھینچ کھینچ کر 2-3 سانسیں لی اور پہلو کے بل لڑک گیا. شوبھا نے چیخ ماری. میں نے گوپی ناتھ کو سنبھالا اور ملازم سے چلا کر کہا کہ وہ ڈاکٹر پرساد کو بلا لائے. ملازم سرپٹ عمارت کے اندرونی حصے کی طرف بھاگے. گوپی ناتھ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے اور حلق سے خرخراہٹ کی آواز نکل رہی تھی. یہ شدید ہارٹ اٹیک کی نشانیاں تھیں. میں نے گریبان کے بٹن توڑ کر گوپی ناتھ کا سینہ اوریاں کیا اور اسے اوپر نیچے دبانے لگا. بالکل یوں لگا جیسے گوپی ناتھ کا آخری سمے آ گیا ہو. اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے تھے اور منہ آپ و آپ کھل گیا تھا. میں نے ایک لمحے کے لیے اس کے تھوک سے گیلے ہونٹوں کو دیکھا اور اس بو کو محسوس کیا جو اس کے لیسدار حلق میں سے خارج ہو رہی تھی. یہ کراہیت آمیز منظر تھا لیکن یہ ایک انسانی جان کا معاملہ بھی تھا. میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے ہونٹ گوپی ناتھ کے ہونٹوں پر رکھے اور اسے اپنی سانس دینے لگا. پہلے میں زور سے اس کے منہ میں ہوا دھکیلتا، پھر ساری ہوا اپنے سینے میں کھینچ لیتا. ساتھ ساتھ میں اس کے سینے کو دبا بھی رہا تھا. 10-15 سیکنڈ کی کوشش کے بعد نتیجہ نمودار ہوا. گوپی ناتھ کی سانس جو بالکل رک سی گئی تھی دوبارہ چلنے لگی. میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر پرساد بھاگا ہوا آ رہا ہے. اس کے پیچھے ہی پیچھے ایمبولینس بھی دوڑی چلی آ رہی تھی. ڈاکٹر پرساد نے بڑی تیزی سے گوپی کا معائنہ کیا. سیویئر ہارٹ اٹیک، اس نے کہا.
گوپی ناتھ مکمل طور پر بے ہوش ہو چکا تھا۔ ہم نے جلدی سے اٹھا کر اسے ایمبولینس میں ڈالا۔ شوبھا ہچکیوں سے رو رہی تھی اور ایمبولینس میں گھسنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے منع کر دیا۔ ایمبولینس کے سائرن نے چیخنا شروع کیا اور وہ برق رفتاری سے بھوپال کی سڑکوں پہ دوڑنے لگی۔ ڈاکٹر پرساد نے ایمبولینس کے اندر ہی 2 انجیکشن تیار کیے اور یکے بعد دیگرے گوپی ناتھ کو لگا دیے۔ تاہم اس کے چہرے پر مایوسی ہی مایوسی تھی۔ گوپی کا رنگ بتدریج زرد پڑتا جا رہا تھا۔ اس کے سینے کے زیر و بم میں روانی نہیں تھی، جھٹکے تھے، اور یہی سینہ تھا جس میں ایک انمول راز پوشیدہ تھا۔ 10-15 منٹ میں گوپی ناتھ اسپتال پہنچ چکا تھا۔ اسے فوری طور پر کارڈیولوجی وارڈ کے ICU میں پہنچا دیا گیا۔ ڈاکٹروں نے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ رات قریباً 10 بجے سینئر ڈاکٹر نے بتایا کہ مریض کی حالت جوں کی تو ہے اور ابھی کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ کئی قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تاہم اگلے روز الصبح گوپی ناتھ نے کچھ افاقہ محسوس کیا۔ اسے ہوش آ گیا تھا اور وہ دھیمے لہجے میں بات کر سکتا تھا۔ پہلے سروج اور پھر شوبھا کو اس سے ملاقات کی اجازت دی گئی۔ شوبھا مختصر ملاقات کے بعد وارڈ سے باہر آئی تو اس نے مجھے بتایا، سر نے اپنے وکیل کو بلایا ہے، اس کے علاوہ وہ آپ سے اور مسز سروج سے ایک ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس موقع پر گوپی ناتھ صاحب کو زیادہ بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ شوبھا روتے ہوئے بولی، ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن سر کسی کی نہیں سنتے۔ وہ زور زور سے بولنے کی کوشش کر رہے تھے اور گیس ماسک منہ سے اتار کر پھینک رہے تھے۔ سینئر ڈاکٹر نے کہا کہ مریض کے لیے بے چینی ٹھیک نہیں ہے، یہ جس سے کہہ رہے ہیں انہیں ملا دیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد انچارج نرس آئی اور مجھے سروج سمیت ICU میں لے گئی۔ یہاں شیشے کے کیبن بنے ہوئے تھے۔ ان کیبنوں میں وہ لوگ پڑے تھے جو اپنے دل کی کجروی کے باعث موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ ان کے جسموں کے ساتھ بہت سے کیبلز اور نالیاں وغیرہ منسلک تھیں۔ کئی چہروں پر گیس ماسک چڑھے ہوئے تھے۔ انہی لوگوں میں گوپی ناتھ بھی موجود تھا۔ وارڈ کی پن ڈراپ خاموشی صرف اسی پیر فرتوت کی بڑبڑاہٹ میں گونج رہی تھی۔ میں نے الفاظ نہیں سنے، لیکن لگ یہی رہا تھا کہ وہ کسی نامعقول ڈاکٹر کی ماں بہن ایک کر رہا ہے۔ مجھے اور سروج کو دیکھ کر اس کے چہرے پر نرمی اور آنکھوں میں مدھم سی چمک آ گئی۔ اس نے بڑی کمزور آواز میں ہمیں بیٹھنے کو کہا۔ یہ آواز بمشکل ہم تک پہنچ سکی۔ ہم بیٹھ گئے۔ گوپی ناتھ خلاف توقع کچھ بولا نہیں، بس کھوئی نظروں سے ہمیں دیکھتا رہا۔ اس کا سینہ دھوکنے کی طرح چل رہا تھا۔ پھر یوں لگا جیسے اسے نیند آنے لگی ہے۔ اس کی آنکھیں خوابناک ہو گئیں۔ وہ بڑبڑانے والے انداز میں بولا، کتنا سکون ملتا ہے تم دونوں کو دیکھ کر۔ من چاہتا ہے تمہیں دیکھتا رہوں اور سو جاؤں۔ میرا یہ وشواس سب پختہ ہو چکا ہے کہ وہ بمبئی کا ملنگ ٹھیک کہتا ہے، وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ سروج کی طرف بڑھایا۔ سروج نے وہی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہی ناک، وہی ہونٹ، وہی آنکھیں۔ تم نے اس جنم میں بھی بہت حد تک وہ شکل پائی ہے۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار یہاں بھوپال میں دیکھا تو میں چونک گیا تھا۔ مجھے تمہارے چہرے کے اندر سے کسی کا چہرہ جھانکتا نظر آیا تھا، وہی چہرہ جسے میں نے اس جیون میں بے تحاشا پیار کیا ہے۔ میرے علاوہ سروج کے لیے بھی ایک انکشاف تھا کہ اس کی شکل گوپی ناتھ کی سورگواشی بہن سے ملتی ہے۔ نام کے بعد شکل کا بھی مل جانا کچھ عجیب اتفاق تھا۔ بہرحال ایسے اتفاقات ہوتے ہیں۔ کچھ دیر منہ ہی منہ میں بڑبڑانے کے بعد گوپی ناتھ نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی آگے بڑھا دیا۔ وہ میرا ہاتھ بھی تھامنا چاہ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا۔ وہ ہم دونوں کے ہاتھ تھامے کئی سیکنڈ تک خالی نظروں سے ہمارے چہرے دیکھتا رہا، پھر سرسراتی آواز میں بولا، میں تم دونوں کو ان صندوقوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو سونے چاندی کے جڑاؤ زیورات سے بھرے ہوئے ہیں، اور ان میں بہت سے نوادرات بھی شامل ہیں۔ سروج کے چہرے پر رنگ سا کے گزر گیا، تاہم میں اپنی دلی جذبات چھپانے کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا۔ گوپی ناتھ نے سرگوشی کے لہجے میں اپنی بات جاری رکھی، وہ کل 20 صندوق ہیں، نہ زیادہ بڑے نہ چھوٹے۔ وہ تمام صندوق گوپی ناتھ میڈیکوز کے گودام میں موجود ہیں۔ یہ گودام تم نے دیکھا ہوگا شاہ جہاں، چندر کے ساتھ ہم اکٹھے گودام میں گئے تھے۔ میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے اور دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔
گوپی ناتھ اسی گودام کا ذکر کر رہا تھا جس میں چندر ہمیں لے کر گیا تھا، اور وہاں ہم نے اسٹور کیپر یعقوب کے ہاتھوں عزت گنوانے والی خانہ بدوش لڑکی کو دیکھا تھا۔ گوپی ناتھ اپنی بات جاری رکھے ہوا تھا۔ وہ سارے صندوق دوائیوں والے کارٹنوں کے اندر رکھے گئے ہیں، ان کی چابیاں بھی کارٹن کے اندر ہی موجود ہیں۔ میرے علاوہ صرف نریندر کمار کو ان صندوقوں کے بارے میں پتہ ہے، لیکن اس باتوں کا ٹھیک سے نریندر کو بھی نہیں پتہ کہ صندوقوں کے اندر اصل میں ہے کیا۔ گوپی ناتھ نے ہم دونوں کا ہاتھ آہستگی سے دبایا اور بولا، میں تم دونوں کو، ہاں تم دونوں کو ان صندوقوں کا وارث ٹھہراتا ہوں۔ اس کے علاوہ سروج کو میری جائیداد سے بھی معقول حصہ ملے گا۔ میں نے وصیت لکھوانے کے لیے اپنے وکیل کو طلب کیا ہے، اس میں ہر بات تفصیل سے لکھوا دوں گا۔ کسی سالے کنجر کو کوئی پھٹا کھڑا کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ میں نے سروج کو ٹہوکا دیا۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گئی اور گلوگیر آواز میں بولی، آپ ایسی باتیں مت کریں، بھگوان کے لیے خاموش رہیں، اوپر والا آپ کو میرا جیون بھی لگا دے، آپ ضرور ٹھیک ہو جائیں گے، اپنے پاؤں پر چل کر گھر جائیں گے۔ گوپی ناتھ کے ہونٹ مسکرانے والے انداز میں کھنچ گئے۔ وہ اپنی زندگی کو ایک فحش گالی دے کر بولا، یہ زندگی بہت لمبی ہو گئی ہے، جو شے جتنی لمبی ہو جائے اتنی ہی کمزور ہو جاتی ہے، کسی بھی وقت کھچک سے ٹوٹ جاتی ہے۔ سو جس نے کل ٹوٹنا ہے وہ آج ہی ٹوٹ جائے۔ اگر آپ ایسی باتیں کریں گے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ سروج ٹسوے بہاتے ہوئے بولی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اتنی اچھی ایکٹریس ہونے کے باوجود بالی ووڈ میں کیوں ناکام رہی۔ شاید اسی لیے ناکام رہی کہ اچھی ایکٹریس تھی۔ باتیں کرنے سے گوپی ناتھ کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ میں نے گیس ماسک اس کے منہ سے لگا دیا۔ چند گہری سانسیں لینے کے بعد اس نے ماسک پھر چہرے سے ہٹایا۔ اس کی آنکھوں کی خوابناکی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسی دوران میں ایک نفیس قسم کا سوٹڈ بوٹڈ شخص اندر آیا۔ وہ وکیل تھا۔ اس کے ہاتھ میں خوشنما فائل تھی۔ میں نے اندازہ لگا کہ گوپی ناتھ وکیل سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہے۔ میں اور سروج اٹھ کر باہر آ گئے۔ میرے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ گوپی ناتھ نے جو کچھ بتایا تھا وہ میری تمام پر توقعات کے خلاف تھا۔ میرا خیال تھا کہ اگر دفینے کے صندوق واقعی گوپی ناتھ کے پاس موجود ہیں تو وہ کسی نہایت خفیہ ٹھکانے پر حفاظت سے رکھے گئے ہوں گے۔ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ صندوق گوپی ناتھ میڈیکوز کے گودام میں موجود ہیں۔ چند روز پہلے میں گوپی ناتھ کے ساتھ قریباً آدھا گھنٹہ اس گودام میں موجود رہا تھا۔ ہمارے چاروں طرف دوائیوں سے بھرے ہوئے کارٹن تھے۔ اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتا تھا میں کہ گتے کے ان کارٹنوں میں چند کارٹن ایسے بھی ہیں جن میں چٹے پول کی حویلی کا نادر دفینہ بھرا ہوا ہے۔ وکیل کے ساتھ گوپی ناتھ کی ملاقات خاصی طویل رہی۔ بعد ازاں اس ملاقات میں گوپی کا سیکرٹری سنجیو کمار بھی شامل ہو گیا۔ 10-11 بجے کے قریب ڈاکٹروں کا راؤنڈ شروع ہوا اور ہم اسپتال سے واپس آ گئے۔ ہم گوپی ناتھ مینشن میں داخل ہوئے تو میری ملاقات سب سے پہلے صفدر سے ہوئی۔ وہ گوپی ناتھ کی اسٹڈی میں موجود تھا اور کوئی کتاب دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے شاہ جہاں صاحب، آپ کی آنکھوں میں مجھے دبا دبا جوش نظر آ رہا ہے۔ تمہاری نگاہ تو واقعی بڑی تیز ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ ہاں، بات تو سچ مچ خاص ہے۔ میں نے اسٹڈی کا دروازہ اندر سے بند کیا۔ ہم آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ نوادرات کا پتہ چل گیا ہے، میں نے اچانک کہا۔ صفدر کو یہی محسوس ہو جیسے اس کے سر پر بم کا دھماکہ ہوا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ اسپتال میں گوپی ناتھ کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے مجھے اور سروج کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اس نے وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو ہم جاننا چاہتے تھے۔ صفدر کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ میں نے اسے مختصر الفاظ میں گوپی ناتھ کے انکشاف سے آگاہ کیا۔ صفدر کو بھی یہ جان کر بے حد تعجب ہوا کہ دفینہ کسی محفوظ یا الگ تھلگ مقام پہ ہونے کے بجائے دوائیوں کے ایک ایسے گودام میں پڑا ہے جہاں روزانہ درجنوں لوگ آتے جاتے ہیں۔ مسٹر جے کلارک کو بتایا آپ نے؟ نہیں، ابھی نہیں۔ یہ بات ابھی صرف تمہارے اور سروج کے درمیان ہے۔ صفدر کے چہرے پر سوچ کی لکیریں تھیں۔ وہ ذرا توقف کر کے بولا، اب ہمارے سامنے 2 راستے ہیں۔ پہلے یہ کہ ہم خود گودام جائیں اور دفینے کی موجودگی کی تصدیق کریں۔ دوسرے یہ کہ مسٹر جی کلارک اور مشتبہ کور کو بھی حقیقت حال سے آگاہ کر دیا جائے اور ان کے مشورے سے قدم اٹھائے جائیں۔ تمہاری اپنی رائے کیا ہے؟ یہ بے حد اہم نوعیت کا معاملہ ہے۔ دفینہ پاکستانی علاقے سے برآمد ہوا ہے۔ جس جگہ سے برآمد ہوا ہے وہ جگہ قانونی طور پر سروج اور مسٹر ابراہیم کی ملکیت ہے۔
اس طرح حکومت کے علاوہ سروج اور افراہیم بھی دفینے کی ملکیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا، مگر یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ دفینہ برآمد ہونے کے بعد جرائم پیشہ لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا۔ یکے بعد دیگرے 2-3 گروہ اس معاملے میں ملوث ہوئے۔ دفینے کی تلاش جاری رکھنے اور اسے قابضین کے قبضے سے چھڑانے والوں کا بھی اس پر حق ہے۔ یہ تو ہر بات کی بات ہے۔ فی الوقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان 20 عدد صندوقوں کو اپنے ہاتھ میں کیسے لیا جائے، اور آیا ہمیں مسٹر جی کلارک اور مشتبہ کور کو صورتحال سے آگاہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے سروج سے میری بات ہوئی تھی۔ اس کی رائے تو یہی ہے کہ مسٹر جی کلارک اور مشتبہ کور کو آگاہ کرنا نادانی ہوگی۔ ظاہر ہے مسٹر جی کلارک کے اپنے مفادات ہیں، وہ ہم پر اپنی رائے ٹھونسنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ سروج کی رائے میں بہتر یہی ہے کہ پہلے صندوق اپنے قبضے میں کر لیے جائیں اور انہیں محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے۔ اس کے بعد مسٹر جی کلارک سے ڈیل کی جائے۔ کیا آپ سروج کی رائے سے متفق ہیں؟ اگر میں کہوں ہاں تو پھر میں بھی متفق ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ اس تجویز کے کچھ مثبت پہلو بھی ہیں، لیکن میں متفق نہیں ہوں۔ میں نے کہا، ہم اب تک ایک ٹیم کی حیثیت سے کام کرتے رہے ہیں۔ جب ٹیم ورک ہوتا ہے تو اس میں فائدے اور نقصان مشترکہ ہوتے ہیں۔ مسٹر کلارک اب تک ایک مخلص ساتھی ثابت ہوئے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس اہم ترین موقع پر انہیں اندھیرے میں رکھوں۔ میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ صفدر نے کہا، اس میں بھی مثبت پہلو ہیں۔ اسی دوران مسٹر ڈی کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ گوپی ناتھ کا ایک ملازم نظر آیا۔ اس کے عقب میں 2 افراد موجود تھے۔ ان میں سے ایک چوڑی ناک اور پکے رنگ کا فربند نام شخص تھا۔ دوسرے کو میں نے فوراً پہچان لیا۔ یہ گوپی ناتھ میڈیکوز کا اسٹور کیپر یعقوب تھا۔ یہی وہ شخص تھا جو کچرا چننے والی لڑکی کے ساتھ کچھ رنگین وقت گزارنے کے لیے گودام میں گھسا تھا اور بعد میں پکڑا گیا تھا۔ پکڑے جانے کے خوف سے اس نے لڑکی کو چونکہ ایک ڈرم میں بند کر دیا تھا، لہٰذا وہ نیم بے ہوش ہو گئی تھی اور اسے طبی امداد دینا پڑی تھی۔ یعقوب نے گوپی ناتھ سے معافی تلافی کر کے اپنی نوکری بچائی تھی۔ گوپی ناتھ کے ملازم نے بھوپالی لہجے میں کہا، صاحب، میں تھوڑی دیر پہلے اسپتال سے آیا ہوں۔ بڑے صاحب نے ان دونوں لوگوں کو آپ کی طرف بھیجا ہے۔ یہ دونوں آپ کے ساتھ گودام میں جائیں گے اور آپ کو آپ کا سامان چیک کروائیں گے۔ کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں گوپی ناتھ کا اشارہ نہ سمجھتا۔ میں نے چوڑی ناک والے شخص سے تعارف حاصل کرنا چاہا تو اس نے اپنا نام نریندر کمار بتایا۔ میری نگاہوں کے سامنے فوراً گوپی ناتھ کی ڈائری کے اوراق گھوم گئے جو مسٹر کلارک نے مجھے دکھائی تھی۔ اس میں نریندر کا نام موجود تھا اور شاید یہ بھی ساتھ لکھا تھا کہ نریندر بخشش وغیرہ کا تقاضا کر رہا ہے، لیکن میں نے اسے چند دن کے لیے ٹال دیا ہے۔ میں نے بغور نریندر کا چہرہ دیکھا۔ وہ ایک وفادار قسم کا محنتی شخص نظر آتا تھا۔ نریندر کی آنکھوں میں وہ معنی خیز چمک تھی، جبکہ یعقوب قدر حیران دکھائی دیتا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ہم نے اپنا کون سا سامان چیک کرنا ہے اور گودام میں دواؤں کے علاوہ اور کس قسم کا سامان موجود ہے۔ نریندر نے مؤدب لہجے میں پوچھا، آپ ابھی جانا چاہیں گے یا کچھ دیر بعد چلیں گے؟ ہمارے ساتھ 2-3 افراد اور بھی جانا چاہتے ہیں۔ تمہیں قریباً آدھا گھنٹہ انتظار کرنا ہوگا۔ کوئی بات نہیں جناب، ہم آپ کا خادم ہیں، سارا دن انتظار کر سکتا ہے۔ میں اور صفدر سیدھے مسٹر کلارک کے پاس پہنچے۔ مشتبہ کور بھی وہیں موجود تھا۔ کمرے میں ٹی وی چل رہا تھا اور چائے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے مسٹر کلارک اور مشتبہ کو وہی خوشخبری سنائی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے صفدر کو سنائی تھی۔ دونوں کا رد عمل توقع کے مطابق تھا۔ مسٹر کلارک کے چہرے پر مسرت کے ساتھ ساتھ دبا دبا جوش نظر آنے لگا۔ وہ نوادرات کے شیدائی تھے۔ میں جانتا تھا کہ ان کی بھوک زر و جواہر کے لیے نہیں، صرف نوادرات کے لیے ہے۔ یہ ان کا ذوق تھا جو اب تک انہیں کشا دفینے کے تعاقب میں لیے پھرا تھا۔ میں نے مسٹر کلارک کو مکمل تفصیل بتائی کہ گوپی ناتھ کے انکشاف کے مطابق دفینے کے سامان سے بھرے ہوئے 20 عدد صندوق کہاں اور کس حال میں ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ نریندر کمار اور یعقوب کے بارے میں، اور یہ بھی کہا کہ وہ دونوں ہمیں گودام میں لے جانے کے لیے یہاں پہنچ چکے ہیں۔ انہیں کس نے یہاں بھیجا ہے؟ مشتبہ نے پوچھا۔ گوپی ناتھ نے۔ اس نے اپنے وکیل کو بھی وصیت لکھوائی ہے۔ اس کی حالت زیادہ تسلی بخش نہیں ہے۔ یوں لگتا ہے کہ وہ سارے کام جلدی نپٹانا چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم سورگواشی چندر پرکاش کی جیپ میں گوپی ناتھ میڈیکوز کے گودام کی طرف جا رہے تھے۔ جیپ صفدر ڈرائیو کرا تھا۔ مسٹر کلارک کے علاوہ مشتبہ اور سروج بھی جیپ میں موجود تھے۔ نریندر اور یعقوب پچھلی نشستوں پر بیٹھے تھے۔ یہ اتوار کا دن تھا۔ گوداموں کے علاقے میں بھی مارکیٹ کی طرح ہو کا عالم طاری تھا۔ بس اکا دکا چوکیدار نظر آ رہے تھے۔ کہیں دور کسی مسجد میں ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر!
واقعی خدا کی بڑائی میں کس کو کلام ہے؟ وہ 7 کوٹریوں میں چھپے ہوئے فرد تک ملک الموت کی رسائی کا اہتمام کرتا ہے اور میدان جنگ میں تابڑ توڑ برستے گولوں کے درمیان زندگی کو محفوظ رکھتا ہے۔ ایک ایسا ہی کرشمہ دفینے کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ وہ کسی محفوظ مقام پہ ہونے کے بجائے ایک عام سے گودام میں پڑا تھا اور ہر نگاہ غلط انداز سے محفوظ رہا تھا۔ کم از کم ہماری اطلاع کے مطابق تو محفوظ ہی تھا۔ اسٹور کیپر یعقوب نے گودام کی چابیاں نریندر کے حوالے کی اور خود جا کر اپنی کوٹری میں بیٹھ گیا۔ نریندر نے گودام کا وسیع و عریض گیٹ کھولا اور پھر اندرونی گیٹ واک کر کے ہمیں گودام میں لے کر داخل ہوا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس نے گودام کا دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ گودام بہت وسیع و عریض تھا۔ اس میں کئی پورشن بنے ہوئے تھے۔ گودام کو ایئر کنڈیشن کیا گیا تھا۔ مختلف دواؤں کی بو پورے گودام میں چکرا رہی تھی۔ چاروں طرف کارٹنوں کی دیواریں سی کھڑی تھیں۔ نریندر ہمیں ان دیواروں سے گزار کر گودام کے عقبی حصے میں لے آیا۔ اس حصے میں بڑے بڑے کارٹن اوپر تلے رکھے تھے۔ ان پر گرد و غبار کی ہلکی سی تہ سے اندازہ ہوتا تھا کہ عرصے سے انہیں چھیڑا نہیں گیا ہے۔ ان میں سے کچھ کارٹنوں کے اوپر ایکسپائرڈ کی مہر لگی تھی، کچھ پر سرخ سیاہی سے کراس کے بڑے نشان تھے، جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان میں موجود ادویات صحیح سالم حالت میں نہیں یا کسی اور وجہ سے ناقابل استعمال ہیں اور ناقابل فروخت بھی۔ جناب، یہ ہیں وہ کارٹن جن میں اٹیچی کیس موجود ہیں۔ نریندر نے ایک لائن میں اوپر تلے رکھے ڈبوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں کچھ چونک سا گیا۔ یہ ڈبے یعنی کارٹن زیادہ بڑے نہیں تھے۔ لمبائی قریباً 4 فٹ اور اونچائی اور چوڑائی 2.5 فٹ کے قریب تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ان میں موجود اٹیچی کیس بھی زیادہ بڑے نہیں ہوں گے۔ گوپی ناتھ کے بقول یہ کل 20 اٹیچی کیس تھے، جبکہ یہ بات مجھے اچھی طرح یاد تھی کہ جب دفینہ چٹے پل والی حویلی سے برآمد ہوا تھا تو وہ چھوٹے بڑے سائز کے 25 صندوقوں پر مشتمل تھا۔ کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ مکمل دفینہ نہیں؟ یہ خیال برق کی طرح میرے ذہن میں پوندا اور سوچوں کو ایک نئے مخمصے میں ڈال گیا۔ نریندر نے صفدر کے ساتھ مل کر سب سے اوپر والے کارٹن کو اتار کر فرش پر رکھا، پھر ایک کپڑے سے اس کی گرد وغیرہ جھاڑی اور پنس اکھاڑ کر کارٹن کھول دیا۔ کارٹن کے اندر ایکسپائرڈ دواؤں کے بجائے ایک شاندار اٹیچی کیس رکھا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق یہ اٹیچی واٹر پروف تھی اور اسے نہایت مضبوط قفل لگے ہوئے تھے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا تھا کہ ایسا شاندار اٹیچی کیس میں نے پہلے کبھی دیکھا ہو۔ نریندر نے جھک کر کارٹن کے اندر ہاتھ گھمایا اور چابیوں کا ایک گچھا نکال لیا۔ یہ 20 عدد چمکتی دمکتی 4 پہلو چابیاں تھیں اور یقیناً ان کا تعلق اٹیچی کیسوں سے تھا۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد نریندر نے چابیاں میری طرف بڑھا دیں۔ سروج کے ماتھے پر شکن نظر آئی لیکن فوراً غائب ہو گئی۔ میں نے نریندر سے کہا، تم تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاؤ، ہم ذرا تنہائی جاتے ہیں۔ نریندر نے ادب سے سر جھکایا اور گودام کا دروازہ مقفل کر کے باہر چلا گیا۔ گودام کا مقفل دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ میں نے دروازہ دوبارہ مقفل کر دیا۔ اب فیصلے کا لمحہ تھا۔ سب کے چہروں پر ہیجان پایا جا رہا تھا۔ خود میرا دل بھی تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ بے شمار شب و روز ہم نے اس دفینے کے تعاقب میں گزارے تھے۔ انگنت ہنگامے، درجنوں قتل اور لاتعداد مار کے اس دفینے سے وابستہ تھے، اور آج اس یخ بستہ گودام میں ہم ایک مرتبہ پھر اس کی جھلک دیکھنے والے تھے۔ معلوم نہیں کہ اس جھلک کے پس منظر میں ہمارے لیے کیا تھا، خوشی تھی یا غم، منزل تھی یا راستہ، کامیابی تھی یا ناکامی۔ میں نے چابیوں کا گچھا مسٹر کلارک کی طرف بڑھا دیا۔ آپ کھولیں جناب۔ مسٹر کلارک نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب میں نے اصرار کیا تو انہوں نے چابیاں تھام لیں۔ ہر اٹیچی میں 3 قفل تھے۔ مسٹر کلارک نے یکے بعد دیگرے تینوں قفل کھولے، پھر صفدر نے بڑی احتیاط سے اٹیچی کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ ٹیوب لائٹ کی روشنی براہ راست اٹیچی پر پڑی۔ ہم سب کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اٹیچی نیچے سے اوپر تک نہایت بیش قیمت جڑاؤ زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ سرخ یاقوت، سبز زمرد، نیلگوں فیروزہ اور پتہ نہیں کون کون سے پتھر نظر آ رہے تھے۔ صفدر نے اٹیچی بند کر کے ایک طرف رکھی اور ایک دوسرا کارٹن میں سے اٹیچی نکال لی۔ ہر تالے پر نمبر موجود تھا اور وہ اسی طرح ہر چابی پر بھی نمبر تھا۔ مطلوبہ چابی ڈھونڈ کر صفدر نے یہ اٹیچی کھولی۔ اس میں بھی بیش قیمت زیورات اور گندھارا آرٹ کے انتہائی نادر نمونے تھے۔ میں، صفدر اور سروج ان اشیاء کی جھلک پہلے بھی دیکھ چکے تھے، لہٰذا ہم اب آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے تھے کہ ہم منزل مقصود پر پہنچ گئے ہیں۔ لیکن ایک بات ایسی تھی جو ہم تینوں کے ذہن میں اور شاید 5 کے ذہن میں بری طرح کھٹکنا شروع ہو گئی تھی، اور وہ یہ کہ اگر
اٹیچی کیس واقعی بھی صدت تھے تو پھر یہ دفینہ پورا نہیں تھا۔ چٹے بل والی حویلی سے جو صندوق ہم نے برآمد کیے تھے وہ ان اٹیچی کیسوں سے زیادہ نہیں تو دگنے بڑے ضرور تھے، اور ان کی تعداد 25 تھی۔ تو اس کا مطلب تھا کہ اگر یہ سارے اٹیچی کیس بھرے ہوئے ہیں تو پھر بھی یہ سامان اس دفینے کا نصف ہے جو ہم نے حویلی کے تہہ خانے سے نکالا تھا۔ چند لمحے کے لیے مایوسی کی لہر سی محسوس ہوئی، لیکن جلدی میں نے خود کو نارمل محسوس کیا۔ مجھے یوں لگا جیسے مایوس ہو کر میں نے نادانی کی ہے۔ ہمارے سامنے کروڑوں کی مالیت کے زیورات اور ایسے نوادرات پڑے تھے جن کی قیمت کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا، اور یہ سب کچھ ہماری دسترس میں تھا جو ہمیں بغیر کسی لمبے چوڑے ہنگامے یا خون خرابے کے حاصل ہو گیا تھا۔ اگر یہ سب کچھ اصل دفینے کا نصف بھی تھا تو بھی یہ دولت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی بازیابی کو گنے چنے واقعات میں شمار کیا جا سکتا تھا۔ دوسرا اٹیچی کیس کھلا پڑا تھا اور گودام میں سنسنی خیز خاموشی طاری تھی۔ میں، مسٹر جی کلارک اور مشتبہ کنور ایک گوشے میں چلے گئے اور مشورہ کرنے لگے۔ 10-15 منٹ کی نہایت اہم گفتگو میں یہ فیصلہ ہوا کہ نوادرات اور دیگر ساز و سامان کو جلد از جلد یہاں سے نکال لیا جائے۔ گوپی ناتھ کی آنکھیں کسی وقت بھی بند ہو سکتی تھیں۔ اس کے بعد ان تمام اٹیچی کیسز کو یہاں سے نکالنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا۔ گوپی کے وارث خدا جانے کیا کیا تنازع کھڑے کرتے۔ لیکن ایک سوال یہ بھی تھا کہ سامان کو نکال کر پہنچایا کہاں جائے اور اس کی حفاظت کا کیا انتظام ہو۔ مسٹر کلارک نے پیشکش کی کہ وہ سامان کو یہاں سے نکالنے اور بھوپال میں ہی محفوظ مقام تک پہنچانے کی تمام ذمہ داری لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، بھوپال میں میری کمپنی FM کا مرکزی دفتر ایک وسیع عمارت میں ہے۔ عمارت کے کسی بھی اندرونی کمرے میں ان صندوقوں کو پوری احتیاط سے رکھا جا سکتا ہے۔ کمپنی کے مسلح گارڈز پوری ذمہ داری سے 24 گھنٹے سامان کی نگہداشت کریں گے۔ اور سامان کو یہاں سے لے جانے کا کیا انتظام ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ یہ کام بھی FM کے کارندے ہماری نگرانی میں بآسانی سر انجام دے لیں گے، مسٹر کلارک نے پورے اعتماد سے کہا۔ مسٹر کلارک کا کام پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا اور اب پچھلے چند ماہ سے بھوپال بھی اس نیٹ ورک میں شامل ہو گیا تھا۔ گوپی ناتھ کے قریب آنے کے لیے مسٹر کلارک نے اپنی انٹرنیشنل کمپنی FM کی ایک پوری برانچ بھوپال میں اسٹیبلش کر لی تھی۔ یقیناً اس میں لاکھوں ڈالرز خرچ ہوئے تھے، لیکن مسٹر کلارک جیسے دولت مند کے لیے یہ ایک معمولی بلکہ ناقابل ذکر پروجیکٹ تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ دولت میں طاقت ہوتی ہے۔ یہ دولت کی طاقت ہی تو تھی کہ امریکہ سے ہزاروں میل دور بھوپال میں مسٹر کلارک کو ہر قسم کی سہولت میسر تھی اور ہر نوعیت کی خدمت سر انجام دینے کے لیے کارندے بھی مہیا تھے۔ دوسرے لفظوں میں دولت کے طفیل مسٹر جی کلارک کے لیے ہر ملک اور ہر شہر اپنا ملک اور اپنا شہر تھا۔ تمام تفصیلات طے ہو گئی تو صفدر نے ایک نہایت کارآمد تجویز پیش کی۔ اس کی رائے تھی کہ نریندر کمار بے شک گوپی کا مخلص اور وفادار کارندہ نظر آتا ہے، مگر اس کے سلسلے میں کسی طرح کا رسک نہ لیا جائے۔ جب تک دفینے کا سامان محفوظ مقام تک نہیں پہنچ جاتا، نریندر کمار کو اپنی تحویل میں رکھا جائے۔ نریندر کمار کو گودام میں بلایا گیا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ اس کے علاوہ ان اٹیچی کیسز کے بارے میں اور کس کو معلوم ہے۔ نریندر نے اپنے علاوہ اپنے ایک بھائی موہن کمار کا نام لیا۔ معلوم ہو کہ وہ گوپی ناتھ کے ایک شاپنگ سینٹر میں بطور سیلز مین کام کرتا ہے۔ وہ شاپنگ سینٹر گودام سے زیادہ دور نہیں تھا اور اتوار کے روز بھی کھلا رہتا تھا۔ ہم نے نریندر کو صفدر کے ساتھ بھیجا اور وہ دونوں 10 منٹ میں نریندر کے چھوٹے بھائی موہن کمار کو بھی گودام میں لے آئے۔ موہن کی عمر 22 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ بھی نریندر کی طرح ہی صورت سے وفادار ابن وفادار قسم کی چیز نظر آتا تھا۔ میں نے ان دونوں کو بتایا کہ دونوں بھائی 1-2 روز تک ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اگر وہ اپنے گھروں میں اطلاع پہنچانا چاہیں تو بذریعہ فون پہنچا سکتے ہیں یا پھر کسی اور طریقے سے پیغام بھیج سکتے ہیں۔ وہ دونوں کچھ گھبرائے ہوئے نظر آنے لگے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ انہیں کسی طرح کا غضن نہیں پہنچے گا، وہ بے حد آرام سے رہیں گے اور انہیں انعام و اکرام بھی دیا جائے گا۔ نریندر کمار عاجزی سے بولا، صاحب، کیا میں اس بارے میں بڑے صاحب جی سے بات کر سکتا ہوں؟ یہ سب بڑے صاحب یعنی گوپی ناتھ کی ہدایت کے مطابق ہی کیا جا رہا ہے۔ تمہاری بات بھی ضرور کرا دی جائے گی، لیکن تم دیکھ چکے کہ گوپی ناتھ صاحب کی حالت ٹھیک نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ سروج کی رائے تھی کہ اسٹور کیپر یعقوب کو بھی اپنی تحویل میں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بات تو اس نے بھی محسوس کر لی ہوگی کہ گودام کے اندر خفیہ قسم کی بات چیت ہو رہی ہے۔ مشتبہ کنور نے بھی سروج کی تائید کی، لہٰذا یعقوب کو بھی گودام میں بلا لیا گیا۔ مسٹر کلارک نے کہا، مجھے ایک ٹیلی فون چاہیے تاکہ میں FM کے مقامی GM سے بات کر سکوں۔ گودام میں فون لائن موجود تھی۔ فون سیٹ یعقوب کے کیبن میں رکھا تھا۔ تار میں گنجائش موجود تھی، لہٰذا فون سیٹ گودام کے اندر لایا گیا اور مسٹر کلارک نے 5-10 منٹ تک FM کے جنرل مینیجر سے بات چیت کی۔
اس گفتگو کے بعد مسٹر کلارک بالکل مطمئن نظر آنے لگے۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد گودام کے دروازے پر ایک ٹیکسی کار آ کے رکی اور اس میں سے 5 افراد برآمد ہوئے۔ ان میں سے ایک پتلون قمیض میں تھا، جبکہ باقی اپنے حلیے سے مزدور پیشہ نظر آ رہے تھے۔ وہ میلے کچیلے کپڑوں میں تھے۔ پتلون قمیض والا ان مزدوروں کو لے کر اندر آ گیا۔ میرے اور صفدر کے لیے یہ اندازہ لگانا ہرگز مشکل نہیں تھا کہ مزدوروں کے بھیس میں انتہائی تربیت یافتہ گارڈز گودام میں آئے ہیں اور انہیں مسٹر جی کلارک نے بلایا ہے۔ ان گارڈز کے پاس نہایت جدید قسم کے ماؤزر اور ریوالور تھے۔ غور سے دیکھنے پر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ مقامی نہیں بلکہ ان کا تعلق برما یا تھائی لینڈ وغیرہ سے ہے۔ بعد ازاں تصدیق بھی ہو گئی کہ یہ تمام گارڈز برمی تھے۔ بہرحال ان پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ انڈیا کے انتہائی مشرقی علاقوں، مشرقی بنگال وغیرہ کے باشندوں کی صورتیں بھی برمی باشندوں سے ملتی جلتی ہی ہوتی ہیں۔ مسٹر کلارک مجھے گودام سے باہر لے آئے۔ انہوں نے گودام سے 50-60 گز دور کھڑے ایک آئس کریم والے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شاید تمہیں یاد ہو، جب ہم یہاں آئے تو یہ آئس کریم والا یہاں موجود نہیں تھا۔ یہ 5-10 منٹ پہلے ہی اپنی ریڑھی کے ساتھ یہاں پہنچا ہے، اور وہ شخص جو سڑک کے موڑ پر کار کا بونٹ کھولے بیٹھا ہے، وہ بھی ابھی ابھی یہاں آیا ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس پورے علاقے کو غیر محسوس طور پر گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔ ہمارے کم و بیش 25 افراد گودام کے ارد گرد گلیوں میں موجود ہیں۔ مسٹر کلارک نے کہا، بہت خوب، ہمیں کسی طرح کا رسک نہیں لینا چاہیے مسٹر کلارک۔ اسی دوران میں مسٹر کلارک کو کوئی کام یاد آیا اور وہ جلدی سے گودام کے اندر چلے گئے۔ مشتبہ کور میرے قریب آن کھڑا ہوا۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا اور اس کا چہرہ اندرونی جوش و خروش کے سبب سرخ نظر آتا تھا۔ بہت بڑی کامیابی ہے بھائی، مجھے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا جاگ چکا ہوں۔ لیکن کیا بات ہے، آپ چپ کیوں ہو گئے؟ اس نے سگریٹ کے 2 طویل کش لیے۔ کیا یہ پورا سامان ہے؟ میرا مطلب ہے کہ دفینے کے بارے میں جو کچھ میں نے سنا اس کے مطابق سامان تو کچھ زیادہ تھا۔ بہت سے دوسرے لوگوں کے علاوہ تم نے خود بھی بڑے سائز کے 25 صندوقوں کا ذکر کیا تھا۔ آپ کے ذہن میں اٹھنے والا سوال درست ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ جو سامان ہمیں آج اس گودام سے ملا ہے وہ اصل دفینے کا نصف یا اس کے لگ بھگ ہے۔ چند لمحے میرے اور مشتبہ کور کے درمیان گمبھیر خاموشی طاری رہی۔ ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ کچھ سوچ رہے تھے۔ کچھ بھی ہے شاہ جہاں، یہ سب کچھ بہت ونڈرفل ہے۔ بچپن میں علی بابا 40 چور کی کہانی پڑھی تھی، تو آج یہی محسوس ہوا کہ سمسم کا غار دیکھ لیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ جن 2 اٹیچی کیسوں کا سامان ہم نے دیکھا ہے وہی کروڑوں کا ہے۔ مشتبہ نے مجھے بھی سگریٹ پیش کیا، پھر خود ہی تلائی لائٹر سے میرا سگریٹ سلگایا اور بولا، آج میں تمہاری تعریف کرنے پر مجبور ہو رہا ہوں۔ کیوں؟ آج میں نے ایسا کیا کر دیا؟ آج تم نے ایک بہت عمدہ فیصلہ کیا ہے، ایسا فیصلہ جس نے تمہیں جہاں بے شمار مشکلات سے بچایا ہے وہاں ایک ایسے شخص کا مان بھی رکھا ہے جو تم پر بے حد بھروسہ کر رہا تھا۔ میں سمجھا نہیں، کیا آپ وضاحت کریں گے؟ مشتبہ بولا، مسٹر کلارک تم پر بہت اعتماد کرتے ہیں۔ اگر آج تم غلط فیصلہ کر لیتے تو ان کے اعتماد کا خون ہو جاتا اور شاید تمہیں بھی بری طرح پچھتانا پڑتا۔ میں نے کون سا فیصلہ کیا آج؟ مشتبہ کور انکشاف انگیز لہجے میں بولا، آج دوپہر تمہارے اور صفدر کے درمیان اسٹڈی روم میں جو بات چیت ہوئی تھی وہ سب کی سب مسٹر کلارک نے سنی تھی۔ تمہاری باتوں سے انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ گوپی ناتھ نے تمہیں دفینے کی اصل لوکیشن سے آگاہ کر دیا ہے۔ پھر تم دونوں نے آئندہ کی جو پلاننگ کی وہ بھی سب کی سب مسٹر کلارک کے کانوں تک پہنچی۔ تمہارے بقول سروج کا خیال تھا کہ دفینے کی لوکیشن کے بارے میں مسٹر کلارک کو فی الحال کچھ نہ بتایا جائے اور مکمل رازداری سے کام لیا جائے، لیکن تم نے سروج کے اس خیال کو رد کیا اور دفینے کی تلاش کے کام کو ٹیم ورک قرار دیتے ہوئے مسٹر کلارک کو صورتحال سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں حیرت سے مشتبہ کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ لفظ بلفظ وہی باتیں دہرا رہا تھا جو میرے اور صفدر کے درمیان گوپی ناتھ کی اسٹڈی میں ہوئی تھی۔ مشتبہ کور چند سیکنڈ تک میری حیرت سے لطف اندوز ہوتا رہا، پھر انکشاف انگیز لہجے میں بولا، گوپی ناتھ کی اسٹڈی میں اور بیڈ روم میں ڈکٹا فون لگے ہوئے ہیں۔ یہ ڈکٹا فون مسٹر کلارک نے گوپی کے سیکرٹری ہی کی مدد سے لگوائے تھے۔ مقصد یہی تھا کہ گوپی کی گفتگو سے کوئی کام کی بات معلوم کی جا سکے۔ آج اسٹڈی میں تمہارے اور صفدر کے درمیان ہونے والا مکالمہ اسی ڈکٹا فون پر سنا گیا۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ اگر مشتبہ کی بات درست تھی تو پھر واقعی میں اور صفدر آج دوپہر ایک نہایت ہی نازک موضوع پر گفتگو کرتے رہے تھے۔ مسٹر کلارک کے ساتھ میرے تعلق میں سچائی تھی اور اس سچائی کا اظہار میری بے خبری میں بھی ہوا تھا۔
درست کہتے ہیں کہ سچا جذبہ اپنا صلہ آپ ہوتا ہے۔ اگلے 24 گھنٹے میں مسٹر کلارک کافی مصروف رہے۔ مشتبہ اور صفدر بھی ان کے ساتھ تھے۔ تمام سامان بڑی حفاظت کے ساتھ دواؤں کے گودام سے FM کے مرکزی دفتر کی عمارت میں منتقل کر دیا گیا۔ وہاں مسٹر کلارک نے اپنے مسلح گارڈز کا پہرا بٹھا دیا۔ میں اس دوران میں صفدر سروج کے ساتھ گوپی ناتھ کی اس تیمارداری میں مصروف رہا۔ وہ بدستور اسپتال کے ICU وارڈ میں تھا۔ کسی وقت اس کی حالت قدرے بہتر نظر آنے لگتی اور کسی وقت یہ لگتا کہ بس دم سینے میں اٹکا ہوا ہے۔ در حقیقت گوپی ناتھ کا آخری جشن اسے لے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی مرضی کا ایک دن تو گزار لیا تھا، مگر اب بہت سے دن قیامت کے گزارنے پڑ رہے تھے۔ تاہم اس کے ذہن میں پچھتاوا نام کو نہیں تھا۔ ایک دن شام کو میں اس کے پاس بیٹھا اس کا بازو دبا رہا تھا کہ اس نے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا۔ میں نے کان اس کے ہونٹوں کے قریب تر کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ اسے پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو رہی ہے، مگر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ سرگوشی کے انداز میں بولا، یہ مت سمجھنا کہ میں پچھتا رہا ہو سکتا ہے پچھلا ویکنڈ میرے جیون کا آخری ویکنڈ ہو، لیکن وہ یادگار تھا۔ تم کہہ سکتے ہو کہ میں نے جلد بازی کی، لیکن میں جلد بازی نہ کرتا تو ہو سکتا کہ وہ بھی حاصل نہ کر سکتا جو میں نے کیا ہے۔ میری موجودگی گوپی ناتھ کو پسند تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ میں اس کے بیڈ کے قریب موجود ہوتا تو اسے سکون رہتا۔ وہ میرا ہاتھ تھام لیتا اور بڑی دھیمی آواز میں مجھ سے کہتا کہ میں اسے کوئی پرانا واقعہ سناؤں۔ بمبئی میں میرے ساتھ جو کچھ پیش آیا تھا وہ میں اب تک کئی بار دہرا چکا تھا۔ میں تھک گیا تھا لیکن گوپی ناتھ نہیں اکتایا تھا۔ وہ گاہے بگاہے سروج کو بھی اپنے پاس بلا لیتا اور یک ٹک اس کی صورت دیکھتا چلا جاتا۔ غالباً سروج کے نقوش میں وہ اپنی سورگواشی بہن کی مشابہت تلاش کرتا تھا۔ اس نے مجھے اپنی بہن سروج کی ایک پرانی بلیک اینڈ وائٹ تصویر بھی دکھائی تھی۔ گوپی ناتھ کی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ تصویر اور سروج میں کسی حد تک مشابہت تھی، مگر اس مشابہت کو آواگون کے نظریے سے منسلک کرنا کم از کم میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ پھر میرا دھیان سائیں علی کی طرف چلا جاتا تھا۔ وہ شروع سے ہی یہ پیشن گوئی کرتا آیا تھا کہ دفینے تک رسائی صرف اور صرف اسی وقت ہوگی جب میں اس سلسلے میں کوشش کروں گا، اور وہ اس ضمن میں میرا اور سروج کا ساتھ بھی ضروری قرار دیا کرتا تھا۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو غزالہ کے مجھ سے دور ہونے کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ سائیں علی غزالہ کو میرے آس پاس نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ سروج میرا دم چھلا بن کے رہے۔ سائیں کے یہ خیالات ایک مدت تک ہمیں پریشان کرتے رہے تھے، لیکن اب یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ خیالات اتنے غیر اہم نہیں تھے جتنا ہم انہیں سمجھ رہے تھے۔ سائیں علی کی پراسراریت ایک بار پھر ہم سب کے دل و دماغ کو متاثر کر رہی تھی، یہاں تک کہ مسٹر جی کلارک جیسا روشن خیال امریکن بزنس مین بھی سائیں علی کی روحانیت کا معترف نظر آ رہا تھا۔ ان 2-3 دنوں میں صفدر نے میرے ساتھ مل کر ایک اور کام بھی کیا۔ ہم نے گوپی ناتھ مینشن میں ان تمام جگہوں کا احتیاط سے جائزہ لیا جو ہمارے استعمال میں رہتی تھی۔ ہمیں شبہ تھا کہ کہیں کوئی اور بھی ڈکٹا فون نہ لگا ہو، مگر بہرحال ہمارا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ میں نے اور سروج نے گوپی ناتھ کو بتا دیا تھا کہ ہم نے نوادرات سمیت تمام سامان گودام سے نکال کر ایک محفوظ مقام تک پہنچا دیا ہے۔ اس محفوظ مقام کی تفصیل نہ گوپی ناتھ نے پوچھی اور نہ ہی ہم نے بتائی۔ اگر ہم بتاتے کہ سامان مسٹر کلارک کے پاس محفوظ کیا گیا ہے تو یقیناً گوپی ناتھ بہت جذبز ہوتا۔ وہ ہم دونوں کو متعدد بار تنبیہ کر چکا تھا کہ مسٹر کلارک لالچی امریکن ہے اور ہم اس سے بہت محتاط رہیں۔ یہ گوپی ناتھ کے اسپتال میں داخل ہونے کے 6 دن کی بات ہے۔ میں اور شوبھا دونوں گوپی ناتھ کے پاس موجود تھے۔ شوبھا گوپی ناتھ کو ایک میگزین پڑھ کر سنا رہی تھی۔ گوپی ناتھ سن رہا تھا۔ کسی وقت اس کے منہ سے ہوں کی آواز نکلتی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ہنکارا بھر رہا ہے۔ اچانک مجھے محسوس ہو کہ اس نے کافی دیر سے ہنکارا نہیں بھرا۔ میں نے چونک کر گوپی ناتھ کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں اد کھلی تھیں اور روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ گوپی ناتھ کا ہاتھ بالکل میرے سامنے بستر پہ دھرا تھا۔ میں نے اس کی نبض ٹٹولی۔ وہ مر چکا تھا۔ سخت جانی بالآخر موت سے ہار گئی تھی۔ شوبھا صورتحال سے بے خبر پڑھتی جا رہی تھی۔ جارج کہتا ہے، انسان جینا اس وقت سیکھتا ہے جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے۔ زندگی کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ بہت مختصر رہ جاتی ہے۔ انسان تمام لذتوں سے آشنا ہوتا ہے۔ وہ انہیں دہرانا چاہتا ہے لیکن لذتیں اس سے روٹ جاتی ہیں۔ کاش ہم اس وقت کی قدر زندگی میں کرنا سیکھ جائیں جب سب کچھ ہمارے بس میں ہوتا ہے۔ شوبھا میگزین پڑھتی جا رہی تھی لیکن سننے والا موجود نہیں تھا۔ میں نے میگزین اس کے ہاتھ سے لے لیا تو وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ پھر اس کی نگاہ گوپی ناتھ کے مردہ چہرے پر جم گئی۔ وہ چند لمحے سکتے کے عالم میں بیٹھی رہی، پھر اس نے سر میرے کندھے سے ٹکا دیا اور سسک کر رونے لگی۔
1 گھنٹے کے اندر اندر یہ خبر پورے بھوپال میں پھیل گئی تھی کہ گوپی ناتھ رام پیارا ہو گیا ہے۔ گوپی ناتھ کی ڈیڈ باڈی گوپی ناتھ مینشن لائی گئی اور آخری رسومات کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ گوپی ناتھ کے رشتہ دار ان تیاریوں میں پیش نظر آ رہے تھے۔ لالچ ان کی پیشانیوں پہ درج تھا اور آنکھوں میں ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ تاہم مجھے یقین تھا کہ سخت جان بڈھا جاتے جاتے بھی اپنے نافرمان رشتہ داروں کو بہت سخت قسم کی چٹکیاں کاٹ گیا ہے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ گوپی ناتھ کو شمشان گھاٹ لے جانے کا اعلان کب ہوتا ہے۔ اچانک ایک ملازم اندر داخل ہوا اور اس نے مجھے بتایا کہ میرے لیے فون ہے۔ میں نے کامن روم میں جا کر فون سنا۔ دوسری طرف ایک نسوانی آواز تھی۔ میں آواز پہچاننے کی کوشش کر ہی رہا تھا جب آواز نے خود ہی اپنا تعارف کرا دیا۔ آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، اور کیوں نہ جانوں گی؟ آپ نے مجھ پر ایک ایسا احسان کیا جو میں زندگی بھر نہیں بھلا سکتی۔ ایک دم میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ کہیں تمہارا نام راحت تو نہیں؟ آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا، میں آپ کی بڑی احسان مند ہوں جی۔ وہ خوش ہو کر بولی۔ میں آپ سے اس وقت لمبی بات نہیں کر سکتی، بس اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ میں جان چکی ہوں کہ اس رات مالا اور اس کے گنڈے سے میری عزت بھائی رشید نے نہیں بلکہ آپ نے بچائی تھی۔ مجھے سب کچھ بھائی رشید کے گن مین رنجیت راجہ نے بتایا تھا۔ میں آپ کی واقعی اتنی شکر گزار ہوں کہ بیان نہیں کر سکتی۔ راحت بی بی، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہ کہ وہ سب کچھ ایک اتفاق کے تحت ہوا تھا۔ وہ میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ اس وقت میں نے آپ کو بہت خاص اطلاع کے لیے فون کیا ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہی ہو کہ بھائی رشید اور مالا آپس میں گہرے دوستوں کی طرح تھے۔ مالا اس بات پر بہت شرمندہ تھی کہ بے خبری میں اس کے آدمیوں نے مجھے اغوا کیا اور کوٹھے پر پہنچا دیا۔ وہ کئی بار مجھ سے اور بھائی سے معافی مانگ چکی تھی۔ بہرحال میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ قدرت نے مالا کے ہاتھوں ایسا گھناؤنا کام کروا کے مالا اور بھائی رشید دونوں کو ان کے کرموں کی سزا دی ہے۔ میرے ساتھ تو جو ہونا تھا سو ہو گیا، اس کا دکھ تو زندگی کے ساتھ رہے گا، لیکن وہ دونوں بھی پچھتاوے کی آگ میں جل جل کر خاک ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، دانا کہتے ہیں کہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب دیکھو یہ بھی شکر کا ہی مقام ہے نا کہ 48 گھنٹے مالا جیسی غنڈہ صفت عورت کے چنگل میں رہنے کے باوجود تمہاری عزت محفوظ رہی۔ وہ چند لمحے چپ رہی، پھر بولی۔ میری بات پھر درمیان میں رہ گئی ہے جی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ مالا بے حد کینہ پرور عورت ہے۔ وہ یہ دکھ بھول نہیں سکتی کہ آپ اس کی لارنس روڈ والی کوٹھی میں داخل ہوئے اور اس کے 2 کارندوں کو زخمی کرنے کے بعد مجھے چھڑا کے لے گئے۔ پہلے تو وہ بھائی رشید کی وجہ سے چپ رہی، لیکن بھائی رشید کے قتل ہونے کے بعد اسے کوئی ڈر فکر نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آپ سے بدلہ لینے کی کوشش ضرور کرے گی، بلکہ مجھے خاص اطلاع بھی ملی ہے کہ پچھلے 3-4 روز سے مالا کے کارندے مسلسل آپ کا پیچھا کر رہے ہیں۔ راحت نے 2-3 منٹ مجھ سے مزید بات کی۔ اس نے جو اطلاع دی وہ بڑی فکر انگیز تھی۔ فون بند کر کے میں کتنی دیر وہیں بیٹھا رہا اور سوچتا رہا۔ اگر مالا کے کارندے واقعی پچھلے 3-4 دن سے میری نگرانی کر رہے ہیں تو یہ خدشہ بھی موجود تھا کہ وہ گودام پر ہونے والی کارروائی سے آگاہ ہو گئے ہوں گے، یا کم از کم انہیں شک تو پڑ ہی گیا ہوگا کہ گودام سے کچھ نکالا گیا ہے اور کہیں پہنچایا گیا ہے۔ میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ پچھلے 3-4 روز میں مجھے خود بھی ایک آدھ بار اپنے تعاقب کا شبہ ہوا تھا، بلکہ مجھے یاد تھا کہ میں نے اپنے شک کا اظہار صفدر سے بھی کیا تھا۔ میں جو اس بارے میں سوچ رہا تھا، میری پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ نوادرات اور دیگر سامان کا معاملہ اتنا حساس تھا کہ اس حوالے سے کسی طرح کا بھی رسک نہیں لیا جا سکتا تھا۔ اگر ایک مرتبہ یہ بات باہر نکل جاتی تو جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی۔ یہ بات اب کوئی راز نہیں تھی کہ جرائم پیشہ لوگوں کے گروہ علاقے میں موجود ہیں اور دفینے کے بارے میں کوئی اطلاع سننے کے لیے سرتاپا سماعت بنے ہوئے ہیں۔ مالا کے بارے میں نے اب تک جو کچھ سنا تھا اس سے یہی معلوم ہوتا کہ وہ ایک نہایت باخبر عورت ہے۔ بھوپال میں پتہ بھی ہلے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ اب راحت کی بات سننے کے بعد مجھے یوں لگ رہا تھا کہ بھوپال میں رہتے ہوئے مجھے مالا کو فراموش نہیں کرنا چاہیے تھا، خصوصاً ایسی صورت میں کہ میرا اس کے ساتھ ٹکراؤ بھی ہو چکا تھا۔ در حقیقت شوبھا کے اغوا کے معاملے نے ہمیں پچھلے دنوں اتنا الجھائے رکھا تھا کہ کسی اور طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ پھر شوبھا کی آمد ہوئی تو گوپی ناتھ بستر مرگ پہ جا لیٹا، اور یوں مالا اپنی تمام تر خطرناکی کے باوجود میرے اور صفدر کے ذہن سے اجھل رہی۔ نامعلوم کیوں میرا دل چاہنے لگا کہ مالا سے فوری طور پر 2 ہاتھ کر ہی لیے جائیں۔ گودام پر ہونے والی کارروائی کے سلسلے میں اگر وہ کچھ جان چکی تھی تو پھر اسے زیادہ ڈھیل دینا مناسب نہیں تھی۔ وہ خود کو کوئی بہت بم قسم کی چیز سمجھتی تھی، اور ایسے لوگ اپنی حد سے بڑھی ہوئی خود اعتمادی کی وجہ سے بعض اوقات بہت ہی الٹے کام کر جاتے ہیں۔ میں نے فوری طور پر صفدر سے مشورہ کیا۔
صفدر کا خیال بھی یہی تھا کہ مالا نامی یہ عورت بزم خود بھوپال کی ٹھیکیدارنی بنی ہوئی ہے اور شہر میں ہر قسم کی سرگرمی پہ نگاہ رکھتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ اسے گودام میں ہونے والی کارروائی کی بھنک پڑ چکی ہو۔ اگر واقعی ایسا تھا تو پھر اس پر فوراً ہاتھ ڈالنا ضروری تھا۔ مشورے کے بعد ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ گوپی ناتھ کے کریا کرم کے بعد ہم مالا کے اڈے پر جائیں گے۔ سپہر قریباً 3 بجے گوپی ناتھ مینشن سے گوپی ناتھ کی ارتھی اٹھی۔ یہ بھی ویکینڈ تھا۔ پچھلے ویکینڈ کو قریباً اسی وقت گوپی ناتھ اپنے جشن مرگ کا آغاز کر چکا تھا۔ وہ دل کھول کر اپنی پسندیدہ شراب پی رہا تھا اور ایک رنگ بھری شام گزارنے کی تیاری کر رہا تھا۔ آج اسی مقام سے اس کی ارتھی اٹھ رہی تھی اور سفید کپڑوں میں ملبوس افراد بولو رام کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ ارتھی کا جلوس گوپی ناتھ مینشن سے نکلا اور شمشان گھاٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہر دم بولنے اور گرجنے برسنے والا گوپی ناتھ لوگوں کے کندھوں پر بے سدھ پڑا تھا۔ وہ مر چکا تھا، لیکن اب بھی یوں لگ رہا تھا کہ وہ ایک دم اٹھ بیٹھے گا اور اپنے جلوس میں موجود ناپسندیدہ رشتہ داروں اور ملازموں کو گالیاں دینی شروع کر دے گا۔ ارتھی ایک بڑی سڑک سے گزر رہی تھی جب اچانک میری نگاہ ایک سیاہ رنگت والے شخص پر پڑی۔ اس نے سفید چادر کندھوں پر ڈال رکھی تھی اور میرے پہلو میں چل رہا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اس شخص کو میں نے غالباً مالا کے کوٹھے پہ دیکھا تھا۔ اس نے ہماری جامع تلاشی لی تھی اور ریوالور وغیرہ نکال کر اندر جانے دیا تھا۔ میرے غور سے دیکھنے پر سیاہ رنگت والا شخص ایک دم گھبرا اٹھ گیا۔ اس نے میرا اور اپنا درمیانی فاصلہ بڑھا دیا، لیکن جب میں مسلسل اسے گھورتا رہا تو وہ کچھ اور پیچھے چلا گیا۔ مجھے شک گزرا کہ اس شخص نے چادر کے نیچے کوئی ہتھیار چھپا رکھا ہے۔ میں نے صفدر کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ مجھے صفدر کے کان میں بات کرتے دیکھ کر وہ سیاہ فام شخص بری طرح ڈر گیا اور ارتھی کے جلوس سے نکل کر ایک دم بھاگ کھڑا ہوا۔ میں اور صفدر جلوس سے نکلے اور سیاہ فام شخص کے پیچھے ہی ایک بغلی گلی میں داخل ہو گئے۔ وہ قریباً 100 گز کے فاصلے پر بھگٹڑ بھاگا جا رہا تھا۔ ہم دونوں نے پوری رفتار سے دوڑتے ہوئے اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ گلیوں کے جال میں اوجھل ہو گیا۔ پیارے صفدر، اب اس بات میں ذرا بھی شک نہیں کہ مالا حرامزادی ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور اگر وہ 4-5 روز سے پیچھے پڑی ہوئی ہے تو پھر سمجھو کہ گودام سے اٹیچی کیسز کی منتقلی بھی راز نہیں رہی۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں کہ گوپی ناتھ کا کریا کرم تو ہمارے بغیر بھی ہو جائے گا۔ جو کچھ اس نے کیا، جو کچھ اس کے ساتھ منکر نکیر نے کرنا ہے وہ تو ویسے بھی ضرور کریں گے، تو کیوں نہ ہم سیدھے مالا صاحبہ کی طرف ہی چلیں؟ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ ہم مالا کو منکر نکیر بن کر ٹکر جائیں؟ بالکل۔ اگر ہم منکر نکیر نہیں بنیں گے تو وہ ملک الموت بن جائے گی۔ تم نے دیکھ لیا ہے، ارتھی کے جلوس میں بھی اس کا مسلح کارندہ موجود تھا۔ ہم دونوں کے پاس ریوالور موجود تھے۔ صفدر نے فوراً ایک ٹیکسی کار روکی اور ہم مالا کے ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ سپہر کے 4 بج چکے تھے۔ یہ ہفتے کا دن تھا۔ دفتروں اور اسکولوں میں ہاف ڈے تھا۔ لوگوں پر چھٹی کا موڈ سوار تھا۔ پارکوں اور سنیماؤں میں رش نظر آ رہا تھا۔ ایک جگہ بہت بڑا جلوس دکھائی دیا۔ یہ ہندوؤں کا جلوس تھا۔ ڈھول تاشے بج رہے تھے۔ ہنومان اور راون وغیرہ کے بڑے بڑے پتلے بنائے گئے تھے اور انہیں ہاتھوں میں نچایا جا رہا تھا۔ ہندو دیومالا عجیب و غریب کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو مذہب میں ان گنت رسمیں اور رواج ہیں۔ سینکڑوں ہی میلے اور تہوار ہیں۔ قریباً ہر دوسرے تیسرے روز کوئی نہ کوئی اہم میلہ یا تہوار آوارد ہوتا ہے۔ ہم جلوس سے کنی کترا کر گاندھی روڈ کی طرف نکل گئے اور وہاں سے اپنا رخ مالا کے اڈے کی طرف کر لیا۔ مالا کا اڈا ایک بارونق علاقے میں تھا۔ یہ علاقہ ذرا مختلف قسم کا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، یہاں رہائشی کوٹھیاں بھی تھیں اور ساتھ ہی بازار بھی واقع تھا۔ ٹیکسی ایک بڑی سی پان شاپ کے سامنے جا رکی۔ ہم کرایہ ادا کر کے مالا کی کوٹھی میں داخل ہوئے۔ بیرونی دروازے پر ایک چوکیدار موجود تھا اور ہر آنے جانے والے کو کڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بہرحال اس نے ہم سے کسی قسم کا تعارض نہیں کیا۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ اصل عمارت سے پہلے ایک چھوٹا سا احاطہ تھا۔ یہاں گارڈینیا کی باڑ تھی اور سروں مور پنکھ کے پودے لگے تھے۔ گارڈینیا کی باڑ کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے بڑی صفائی کے ساتھ اپنی قمیض کے نیچے سے ریوالور نکالا اور مور پنکھ کے پودے میں پھینک دیا۔ اندرونی دروازے پر ایک کرخت چہرہ گارڈ موجود تھا۔ اس کے کندھے سے چھوٹی نال کی خودکار رائفل لٹک رہی تھی۔ اس نے بڑی احتیاط سے ہم دونوں کی تلاشی لی اور صفدر کا ریوالور نکال کر ایک الماری میں رکھ دیا۔ یہاں ایک بندوق اور 2 ریوالور پہلے بھی پڑے تھے۔ ہم آگے بڑھے تو گھنگروؤں کی مدھم صدا کانوں میں پڑنے لگی۔ ہم ایک ہال نما کمرے میں داخل ہوئے۔ ایک لڑکی مختصر لباس میں فلمی گانے کی دھن پر رقص کر رہی تھی۔ تماش بین نیم دائرے کی شکل میں بیٹھے پان چبا رہے تھے اور سگریٹیں پھونک رہے تھے۔
رقاصہ لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی جاری تھی۔ کوئی اسے چوم رہا تھا، کوئی چٹکی کاٹ رہا تھا، کسی کی کوشش تھی کہ اسے گود میں بھر کر بھنبور ڈالے۔ پھر ایک شخص اٹھ کر لڑکی کے ساتھ محو رقص ہو گیا۔ لڑکی کافی خوبصورت تھی، لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ موقع پر موجود سب کے سب تماشبین نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے لباس، حلیے اور ان کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے نوٹ سب اس امر کے گواہ تھے کہ وہ بس چھوٹے موٹے دکاندار اور کلرک وغیرہ ہی ہیں۔ حالانکہ مالا کا اڈا جتنا بڑا اور مشہور تھا، وہاں بس بڑے بڑے سیٹھوں اور زمینداروں کو ہی قدم رنجہ فرمانا چاہیے تھا۔ یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی کہ سخت کیل مالا نے اکثر لڑکیوں کو ماہانہ ادائیگی کا پابند کر رکھا تھا۔ ان لڑکیوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہر مہینے کے آخر میں مقررہ رقم مالا کی ہتھیلی پہ رکھیں۔ اگر کوئی لڑکی مقررہ رقم ادا نہیں کر سکتی تھی تو مالا اسے مار مار کر اس کا حشر کر دیتی تھی۔ اس کے وحشیانہ سلوک نے لڑکیوں کو مجبور کر رکھا تھا کہ وہ جیسے بھی ہو مقررہ رقم مقررہ مدت میں پوری کریں۔ مہینے کے آخر میں لڑکیوں کی جان پر بن جاتی تھی۔ وہ اپنی سیل لگا دیتی تھی، اپنی ادائیں اور اپنا جسم رعایتی نرخوں پر بیچنے کو تیار ہو جاتی تھیں۔ جب مال سستے داموں ملتا تھا تو تھوڑی قوت خرید رکھنے والے لوگ بھی دکان پر پہنچ جاتے ہیں۔ بے شک وہ نچلے طبقے کے نشے باز اور بد مزاج لوگ ہوتے تھے، ان کا برتاؤ بھی گھٹیا ہوتا تھا، لیکن مالا کی مار کے ڈر سے یہ لڑکیاں سب کچھ جھیلنے پر مجبور تھیں۔ کلیئرنس سیل میں مال فروخت کرنے کے لیے مالا نے کوٹھی کا ایک بیرونی کمرہ مخصوص کر رکھا تھا۔ یہاں درمیانے درجے کی ڈیکوریشن تھی اور قالین اور فرنیچر وغیرہ بھی پرانا تھا۔